بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھی اللہ تعالی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء نمبر 5 آیت نمبر 36 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے خصوصاً توحید اور شرک کے حوالے سے عبادت اور تعظیم کا جو بنیادی توحیدی کانسیپٹ تھا، قرآن پاک نے صراحتاً اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جن کو میں نے نبی کی زبان پر عزت دینے کا حکم دیا ہے اس کی عزت کرو۔ یہ بھی توحید سے ریلیٹڈ بات ہے۔ اور ان میں والدین کو عبادت کے بعد مقدم فرمایا۔ چنانچہ پارہ نمبر 15 میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت اسی کی کرو، اور عبادت کے بعد اگر تجھے موقع ملا ہے تو والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا حسن سلوک، اور چونکہ یہ ایسی بات ہے جو ایک باپ ماں ہی صرف اس کو احساس نہیں کر سکتا، بلکہ اولاد خود احساس کر سکتی کہ ہم بھی باپ ماں بننے والے ہیں۔ یہ دی اینڈ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لہذا واقعی آپ غور کریں تو قیامت تک جس طرح اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، باپ ماں کا تصور بھی قیامت تک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے۔ دوسرا رکھا تھا کہ وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو عزت دو، والیتامیٰ، یتیموں کو عزت دو، مسکینوں کو عزت دو، اور جو نزدیک کے پڑوس ہیں ان کو عزت دو، جو دور کے بھی پڑوس ہیں ان کو عزت دو۔ شفٹ ہو گئے بتایا تھا میں نے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو میں سونے والی بیوی کی عزت کرو، وَابْنِ السَّبِیلِ، مسافر کی عزت کرو، کمال ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُکُم، غلاموں کی عزت کرو، اور نہیں کرو گے تو اللہ پاک آگے فرماتا، چونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، جو اپنے خیالی پلاؤ میں رہتے ہیں، خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اے غلاموں کی کیسے عزت کرنا، ایسا۔ یہ عرب کے جو حال اور عرب کے کفاروں کا یہ خاص طور سے نظریہ رہتا تھا۔ نبی کے سامنے آ کر بولتے تھے، بلال کے سامنے ہمارے کو آپ تبلیغ کرتے ہیں جو میرا غلام ہے۔ ارے تو وہاں آقا اور غلامی کی تبلیغ نہیں ہے یار، وہاں توحید کی تبلیغ ہے، اللہ کی توحید، معبود کی تبلیغ ہے۔ تو خیال میں رہنے والے، فخر و مباحات کی دنیا میں رہنے والے، میں رہنے والے، انائیت کی دنیا میں جینے والے اللہ پاک اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس، یہ آج کا درس ہے، آیت نمبر 37۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ اس کی دو صورت ہے۔ ایک کنجوس ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی نہ دے اور دوسرے اگر دیں تو اس کو بھی روکے، دوسرے اگر دیں اس کو بھی روکے۔ اس کو عربی میں شحن کہتے ہیں، شح، شین ہا، شحیح، اس کو عربی میں شین ہا یا ہا، شحیح، نہایت بدترین مخلوق ہوا بخیل، نہایت بدترین، یعنی خود بھی نہیں کرنا، ارے ان کو دے تو دیا جی، پیسہ ختم ہو جاتا، وہاں میں تمہارا خیر خواہ ہوتا ہے، واہ تک کب سے ہو گیا خیر خواہ، اچھا خود بھی نہیں دینا دوسروں کو، اور دوسرے اگر دیں تو ان کو بھی روکنا، اس کو شحیح عربی میں بولتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ خود بخیلی کرے لیکن دوسروں کو روکے نہیں، تو اس کو بخیل بولتے ہیں، صرف بخیل۔ یہاں پر اسی کا ذکر ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایمان عبادت کرنے کا جو کانسیپٹ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ مومنوں کو دیا ہے، یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، یعنی بخیلی گناہ تو ہو سکتا ہے، کفر نہیں ہو سکتا، شرک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں پر کہا الذین یبخلون، وہ لوگ جو خیالی دنیا میں رہتے ہیں، میں پناہ میں رہتے ہیں، فخر میں رہتے ہیں، یبخلون، وہ بخل کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، روکتے تو نہیں لیکن بخیلی کا حکم ضرور دیتے ہیں کہ تو بھی کر، دیکھ میں جمع کر لیا ہے، تو بھی کر۔ کچھ یہاں بھی میں نے سنا بڑے باپوں سے
کہ دیکھ با آج کل کس کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اپنا اپنا رکھ لے ورنہ بیٹے تو آج بجائے دوسرے کو جائے. ایسا بولتے ہوئے میں نے سنا ہے. ایسا نہیں سننا ہے، سوچنا چاہیے. آپ کے ہاتھ میں دو طرح کی باغ ڈور ہے، شرعی باغ ڈور بھی ہے، طبعی باغ ڈور. شرعی باغ ڈور یہ ہے کہ آپ کے پاس آنا قدم چومنے کے لیے آپ کی اولاد، یہ شریعت کہتی ہے. اور طبعی باغ ڈور یہ ہے کہ آپ بڑے ہیں، تجربہ کار ہیں، دنیا زیادہ دیکھا. دو طرح سے آپ کو بڑا پنی کا احساس ہونا چاہیے. یہ نہیں ابھی جیسے میں گھر کو گیا تھا تو ہمارے بڑے بھائی صاحب کے بچے بدماشی کر رہے تھے، تو بڑے بھائی صاحب کی بیوی کے منہ سے نکل گیا کہ کیا بولتے ہیں جو کرنا ہے کر لو. تو میں نے ان کو ڈانٹا، یہی سب سے بڑی ناکامی ہے. آپ جو جملہ میں جو کرنا ہے کر لو، کیوں ایسا بولے؟ تجھے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. ہم دن بھر کماتے ہیں، تیرا باپ دن بھر کماتا ہے، ہم دن بھر محنت کرتے ہیں، اب تجھے صرف پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، اس میں بھی ماں باپ ایسا جملہ بولے نہیں پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے کیونکہ ہم تیرے لیے کما رہے ہیں. بول کے تھکے ہوئے اس کے بعد نہیں بول کے تھکنا نہیں، بول کے مر جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں بولنا کبھی بھی کہ جا جو کرنا ہے کر لے. کیوں کریں گے آپ جو کرنا ہے کر لیں؟ یہی ناکامی ہماری پہ نظر. نہیں تجھے پڑھنا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے. اس طرح جیسے تیرے بولے بغیر ہم تیرے لیے کما کر لاتے ہیں، اور ماں بغیر تیری محنت کے کما کر کے کھلا پکا کر کے دیتی ہے. تو جب ہم بغیر بولے تیری خدمت کر رہے ہیں تو تجھ سے تیری مطلب تیرے اسٹیٹس کو، تیرے فیوچر کو سنوارنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں پڑھنا ہے تو پڑھو. یہ کبھی نہیں بولنا، ذمہ دار اسے نہیں کہتے. اسی کی پرسوں ٹیچر کو بھی یہی کام ہے کہ آپ بچوں کی شکایت مت کیجیے. بچے بچے ہیں، جب شریعت کہتی ہے 9 سال تک ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، سمجھ رہے ہیں؟ 9 سال تک کچھ بھی نہیں کہنا. 9 سال کے اوپر ہو جائے تو نماز کا حکم دینا مار مار کر. 9 سال تک، ابھی تو یہ 4-5 سال کے ہیں، تو آپ ان کی شکایت میرے کو مت کیجیے. وہ ہے بچے، اللہ روک رہا ہے ان کو، اللہ ٹوک رہا ہے ان کو. نہیں کچھ نہیں، ایک دم فیسلٹی دیا ہوا ہے. آپ کیسے سنبھالنا اس کا طریقہ ڈھونڈنا، آپ اس کا ذریعہ ڈھونڈنا، آپ سولوشن ڈھونڈنا، وہ چھوڑ دیجیے. یہ صحیح باپ ماں کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اولاد کے سامنے کبھی بھی اپنی کمزوری کا احساس نہ ہونے دے. جو کرنا کر لے، میں تو اب تھک گیا بولتے بولتے. نہیں تھک گیا کیسے؟ آخری لمحے تک. نبی سے کسی نے اسی لیے پوچھا تھا صبر کی انتہا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا الموت. یہ عورتوں کو خاص طور سے کتنا صبر کرنا حضرت، بس بس ہو گیا. سب بولتے ہیں ہاں اتنا صبر کرتے، عرصے سے صبر کر رہی ہوں، اب تک ٹھیک لا کے نہیں کھلایا نہیں کھلایا. تو آخری لفظ ہے مرتے دم تک صبر کرنا ہے. اور اس کی بہترین عملی مثال کربلا، آخری لمحے تک بالکل صبر کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ انتقال ہو گئے. پھر جا کر کے تو بہترین پریکٹیکلی مثال ہے. ہم مسلمان کے لیے تو اس سے بہتر اور کیا آئیڈیا ہے اور کیا ہے؟ قرآن اور حدیث نے ہماری یہی رہبری کی ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور بخل کا لوگوں کو حکم بھی دیتے ہیں. ویکتمون، ابھی اس کی خبر آ رہی ہے آگے، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے بشکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس مطلب محمد جو نعمت ہے، اس نعمت کا اگر اعلان رسالت سے پہلے کفار کی بولیوں کا مطالعہ کریں تو آج کے مومن کا ایسا جملہ نہیں ہے جو کل کے کفار نے حالت کفر میں نبی کی شان میں کہا. کل کے نبی کی شان میں اعلان رسالت سے پہلے جو کفار نے 40 سال تک قصیدہ خوانی کی ہے نبی کی شان میں، آج کے مومن ویسا جملہ نہیں بول رہے ہیں. آپ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ بولتے ہیں کہ محمد الصادق الوعد الامین، بولتے ہیں کتنی مرتبہ؟ محمد سچے ہیں، وعدہ میں پکے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، امین ہیں. یہ کس نے کہا تھا اعلان رسالت سے پہلے؟ اور یہ جملے کو اللہ تعالیٰ نے واقعی نقار خدا بولتے ہیں نا، زبان خلق کو نقار خدا. اللہ پاک نے زبان خلق کو اپنی توحید کی دلیل بنا دیا اور کہا ہے کفار دیکھ تو نے تعریف کی ہے میرے آقا میرے نبی کی، یہ سچے ہیں، ذات میں بات میں سب میں سچے ہیں نا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق ہے، تو دلیل مانگتا ہے. تیری زبان ہی دلیل بن جا رہی ہے کہ تو نے کہا تھا محمد کو 40 سال تک سچا، تو یہ 40 سال پورا محمد کے میرے ایک ہونے کی دلیل ہے. اس کی گہرائی میں جتنے جائیں گے نا، مومن نے نہیں کہا تھا سچا. بھئی اعلان رسالت ہوا ہی نہیں تو مومن کا مسئلہ کہاں ہوگا؟ اچھا، یہاں پر بخاری شریف کی اتنی لمبی ایک حدیث پاک ہے. ہرقل اعظم بادشاہ قیصر و کسریٰ، ایسے مشہور تاریخ کے جملے ہوتے ہیں. تو قیصر روم، ہرقل بادشاہ روم کا بادشاہ، ان کے پاس یہ ایک وفد گیا تھا جن میں ابو سفیان بھی تھے جو نبی کے نسب کے اعتبار سے نزدیک تھے.
نسب کے اعتبار سے نزیر تھے، بلکہ اگر غور کریں تو نبی کے سسر ہیں، حضرت ام حبیبہ آپ کی بیوی ہیں۔ ہاں، یہ جب گئے تھے ایمان نہیں لائے، اعلان رسالت ہو چکا ہے، ایمان نہیں لائے۔ اب جو بخاری کا جملہ بولنے والا وہ یہ دیکھیے گا، اپنے ایمان پر کوسیے گا نہیں، رشک کیجیے گا، اور مطلب یہ کہ کھوئی ہوئی بولی کو لوٹانے کی کوشش کیجیے گا کہ ہم نے اب تک بولا کہ نہیں ایسا جملہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اعلان رسالت ہو چکا، ان سب کو جمع کیا گیا بادشاہ روم کے پاس، ہرقل کے پاس۔ بلانے کے بعد بڑے ایک دم منچ پر بیٹھے بادشاہ، اور ان کے بعد پوچھا کہ جس محمد نے عرب میں اعلان رسالت کیا ہے، اس محمد کا جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے اس کو سامنے بلاؤ۔ قریبی رشتہ دار، تو سب کو جب جائزہ لیا تو سب سے زیادہ قریب ابو سفیان ہی تھے۔ چنانچہ جناب ابو سفیان گئے، ایمان نہیں لائے۔ جانے کے بعد 4-5 مطلب ایک لائن سے سوال کیا، کمزور کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، کس کو داد دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسا بولتے ہیں، سب میں ایک دم مثبت پازیٹیو جملہ، ہاں 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 ہاں۔ کیا لوگ جب ان کے دین میں گھس جاتے ہیں تو پھر نکلتے ہیں کیا؟ نہیں 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 نہیں، اس طرح سے ایک دم بالکل ان پر اثر۔ سب سے امپورٹنٹ ایک جملہ پوچھا، کیا کبھی تم نے ان کی ذات یا بات میں جھوٹ پنی دیکھا؟ یہ جملہ پوچھا۔ تو یہاں پر بھی کہہ دینا چاہیے نہیں، لیکن وہ اپنے دل کے احساس کو اپنی قوم میں پیش کرتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا، دھیان دیں کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے محمد کو جھوٹا کہنے کی وجہ سے۔ غور کر رہے ہیں جملہ، مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے محمد کو جھوٹا کہنے کی وجہ سے، تو میں اعلان محمد کے جھوٹا ہونے کا اعلان کر دیتا، لیکن مجھے خوف تھا کہ نہیں وہ سچے ہیں، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ ایک یہ نقطہ آپ غور کریں، کفر کے عالم میں نبی کی صداقت کا اس طرح اعلان، نبی کی سچائی کا اس طرح اعلان، آنکھ سے دیکھنے والے، یہ بے وقوف کملش والی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے ان کو، رنگیلا رسول بول رہا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، کیسا کفر کے عالم میں ایسا جملہ بولنے والے۔ اچھا، حضرت خدیجہ کے چچا ورقہ، یہ پہلی وحی آئی تھی، یہاں پر بھی بخاری سے وحی سے ریلیٹڈ بات ہے۔ ورقہ بن نوفل حضور کے چچا سے سنے، حضرت خدیجہ کو ایمان کے حوالے سے جب بولے خدیجہ کے پاس تو دوڑتی بھی لے کر گئے کہ آپ کا بھتیجا کیا بول رہا ہے، تو ورقہ نے آنکھ نہیں تھی اس وقت، آنکھ چلی گئی تھی، بہت زیادہ ایجڈ تھے، بہت عمر دراز تھے، کہا ایسا خواب یا ایسی بولی، ایسی چیز تو میں نے موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں پڑھا ہے، جبریل ایسا آتے ہیں اس طرح، یعنی وحی کا یہ تصور ہے، اس طرح سے بولا۔ اور اس کے بعد یہ آنے ہی والے تھے یہ دونوں، مطمئن رہو، ایسا رہو ایسا رہو۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، ایک کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تک یہ محمد ہجرت کر کے یا رسالت کا اعلان کرتے، تو میں ان کے قدم کے گرے ہوئے پانی کو پیتا۔ یہ جملہ ہے، یعنی قدم دھل کر کے جو پانی آتا ہے اس کو پیتا، یہ جملہ ہے ان کا۔ اب آپ کیا کہیں گے، کون سا عالم ہے؟ اعلان ہی نہیں ہوا تو کون سا عالم ہے؟ میری ہمت نہیں ہوتی ایسے عاشق کے اوپر کوئی فتویٰ لگانے کی، لیکن غور کریں آپ، تو یہ ہوتا ہے جو دیکھے ہوئے ہیں، کفرستان اور عربستان کے لوگ جو نبی کو آنکھ سے دیکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر ان کو جھٹلائے تو اپن ہمیشہ کے لیے جھوٹے بن جاتے ہیں۔ یہ عظمت ہوتی ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخالت کا حکم بھی دیتے ہیں، اور وہ نعمت چھپاتے ہیں جو اللہ نے محض اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ چاہتے تو حضرت آدم کو لاسٹ میں کر دیتے، محمد کو سب سے پہلے کر دیتے، لیکن نبی آخر الزمان جو خلق میں اول ہے، بعثت میں سب سے لاسٹ میں بھیجے جا رہے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے، یہ وہ چھپاتے ہیں، تو ان کے چھپانے کی وجہ سے اللہ، یہ اصل نتیجہ ہے، نوٹ کیجئے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے انکار کرنے والے اور اس طرح سے عظمت رسالت کے چھپانے والے کے لیے ذلت کا عذاب۔ کیسے ذلت کا عذاب نہیں ہوگا؟ کل کے کفار نہ چھپا سکے تو آج کا مومن کیسے چھپائے گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں۔ چھپانے کی ضد کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ یہ ہے اصل، یہ بھی بیسٹ دلیل ہے ذکر میلاد کی اور ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، بیسٹ دلیل ہے
کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، مطلب یہ کہ جو نہیں چھپاتے ہیں ان کے لیے عزت کا اجر ہے. یہی تو مطلب اپوزٹ کو یہ ذلت کا اجر ہے، اجر اور ثواب کے اپوزٹ میں ذلت کا عذاب ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آیت نمبر 30 سے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور نہ تو اللہ کو یقین سے جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور نہ ہی یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکن الشیطان له قرینا، اور وہ لوگ جس کا دوست شیطان ہے اور جس کا دوست شیطان ہو جاتا ہے، ظاہر ہے وہ اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان نہیں رکھے گا وہ کس پر ایمان رکھے گا؟ شیطان ہی پر ایمان رکھے گا. تو فساء قرینا، کتنا برا شیطان، کتنا برا مطلب اس کا ساتھی بنا ہے، کتنا برا ساتھی. قرین مانے ساتھی. تو جو لوگ شیطان کو، دیکھیے یہاں پر بھی اپوزٹ مفہوم جیسے بولے نا، یہاں پر تو ہے نہیں نا، آپ کیسے بول دی؟ یہاں پر بھی غور کریں. یہاں پر کیا کہا؟ جو لوگ رحمان کو، اللہ کو اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو اس کا مفہوم خود آگے اللہ پاک بیان کریں. کیا کرتے ہیں؟ یکون الشیطان لہ قرینا، ان کے لیے شیطان قرین بن جاتا ہے. جب رحمان آپ کا قرین اور دوست نہیں ہے تو شیطان قرین بن جاتا ہے. ایک دم اپوزٹ مفہوم آٹومیٹک بتا دیا. فساء قرینا، کتنا برا دوست بنایا، کتنا برا مطلب یہ کہ ہم نشین بنایا، دوست بنایا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ آیت نمبر 39 وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ قَامًا، بڑی اچھی آیت ہے. اور ان لوگوں پر کیا ہو گیا، یا ان کے اوپر کون سا مطلب یہ کہ پہاڑ ٹوٹ پڑتا، ایسا ایک دم آپ مر زبان میں ترجمہ کیجیے. کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑتا؟ لو آمنوا باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے. ارے خالی بولنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت بالیوم الاخر، تب بولنا تھا بس. اتنا سی بولنے میں کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑتا؟ اتنا ایزی پیش کر رہے ہیں. دیکھیے دین کو کتنے آسانی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ان لوگوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے کہ اللہ کو مانو، یوم آخرت کو مانو. اتنا خالی مان لیتے، ہاں مان لیتے. ارے کچھ مطلب ڈونیشن کا مسئلہ ہوتا، اس کا دینے لینے کا مسئلہ ہوتا تو بات تھی. خالی بولنے کے لیے بول رہے، بولو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اتنا بولنے میں کیا ہوا؟ کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑتا کہ اللہ یوم آخرت پر اگر وہ ایمان لاتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے ان میں سے کچھ خرچ کرتے. کچھ خرچ کرتے مراد جب نبی پر ایمان لے آتے اور ایمان لانے کے بعد اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کی بلندی کے لیے جو بھی ضرورت ہے پیش کرتے، پیش رہتے، دیکھتے کہ یا رسول اللہ کس چیز کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ کس چیز کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہجرت کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریلیٹڈ ہے اس لیے بولو، ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں مطلب انصار مدینہ کے جو صحابہ کرام ہیں آ کر کے کہے یا رسول اللہ آپ کے پاس تو گھر نہیں ہے، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے. وہ بولنے لگے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لے لیجیے میرا گھر، لے لیجیے یہ، لے لیجیے جو بھی آپ کو ضرورت ہے، لے لیجیے لے لیجیے. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر سمجھ میں آ جائے گا، تم جب کچھ دن رہو گے تو سمجھ میں آ جائے گا، یہ تمہاری محبت ہے. اور محبت نہیں، یہ ممتا ہے. محبت شرعی تو ابھی آنے والی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت حکم ہوا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. دیکھیے گا ایک اور بات کہ صحیح ذمہ دار وہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی وفادار اولاد ہے تو اپنے سے زیادہ اولاد کی فکر کرے. صحیح یہی ہے. اب جیسے گھر میں شفٹ وغیرہ کرتے ہیں تو چیز اور سامان سیٹنگ سے پہلے ارے وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ نہیں آئے، وہ نہیں دکھے. یہ جو اپنے گھریلو افراد ہوتے ہیں جو ماتحت رسپانسبلٹی میں ہوتے ہیں، ذمہ داری میں جو ہوتے ہیں، بچے ہیں، بہو ہے، یہ ہے وہ، ان کے لیے پہلے سوچتے ہیں، ان کے لیے پہلے سوچتے ہیں. صحیح ذمہ داری. اب دیکھیے توحید کا کانسیپٹ سمجھیے. اللہ پاک کے رسول نے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے حبیب کہہ دیجئے اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میرے جو رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ان سے محبت کرو. دیکھا، ان سے محبت کرو کیونکہ میرا رب کھلائے گا پلائے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میرے گھر والوں کو، میرے گھر والے نبی تو نہیں ہے نا، لیکن محبت کرو. دیکھا تو شروع سے نبی اپنے گھر والوں سے محبت. وہاں پر بھی دیکھیے گا بے معاوضہ کی چیز مانگے، کوئی بدلہ نہیں، کوئی محنت اور مشقت نہیں، بس دل کا نذرانہ پیش کر دینا. محبت کرو میرے قریب قرابتدار سے، رشتہ دار سے. تو وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا ہو جاتا ان کے اوپر اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے ان میں سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب اچھی طرح جانتا ہے،
خوب اچھی طرح جانتا ہے. چاہے تو وہ اپنی قدرت سے خرچ کروانے پر بھی قادر ہے, چاہے تو اپنی قدرت سے ایمان لانے پر بھی قادر ہے کہ وہ ایمان لے آئے, اس پر بھی قادر ہے. لیکن نہیں, تم نے نبی کو سچا کہا ہے, تم نے جب اچھا کہا ہے تو سچے اور اچھے کو نہیں مانو گے تو کس کو مانو گے؟ ہر شخص جو ہے چاہے کیسا بھی ہو اپنے سے اچھے کو آئیڈیل مانتا ہے, اپنے سے اچھے کو بیس مانتا ہے. تو جب سارے عرب کا اتفاق ہے اعلان سے پہلے کہ محمد سچے ہیں, محمد اچھے ہیں, بڑے بڑے اختلافات کو نبی نے اعلان رسالت سے پہلے ختم کیا ہے. سوچئے اعلان رسالت کے بعد جو پوزیشن ہوگا مصطفیٰ جان احمد کا, کیسا عظیم پوزیشن ہوگا. کبھی عدل کے خلاف کا کیا ہوگا؟ عادل کی بھیک مل گئی تو عادل الاصحاب عمر فاروق بن گئے. غلام عادل بن جائے, عادل بولے تو سب سے زیادہ عدل کرنے والے, انصاف کرنے والے, مرکز انصاف ہو وہ کیسے بے انصافی. اور انصاف کے لیے سچا ہونا اور سچے کے لیے کرپشن سے دور ہونا ضروری. مصطفیٰ جان رحمت ہر زاویے سے اعلان رسالت سے پہلے اتنا ٹرینڈ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے, ایسے ٹرینڈ ہے کہ کیا کہنا. ایک بھی حصہ آج یہ لوگ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ لڑکی کے باپ کو کوئی اعتراض نہیں, لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں, اور آج کے 1400 سال ہندو کو اعتراض ہے کہ نبی نے عائشہ سے شادی کیوں کی. جملے میں غور کریں, عائشہ ذرا نقطے کی بات کہہ رہا ہوں, 18 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ تو صحیح شادی کے آغاز کی عمر ہوتی ہے. لڑکی کی جو 18 سال کی عمر ہوتی ہے بیسٹ عمر ہوتی ہے شادی کی, صحیح ہے, آغاز عمر, آغاز شادی. نبی کا جب وصال ہو رہا ہے تو عائشہ کی عمر 18 سال ہے. نبی کا جب وصال ہوا تو عائشہ کی عمر 18 سال. اور عرب کا دستور ہے کہ وہاں کنواری رہنا پسند نہیں کرتی. خود حضرت خدیجہ کو دیکھیں, 2 شادی آلریڈی ہو چکی تھی, تیسری شادی نبی سے ہوئی. دستور ہے, بیواؤں کو عزت دینا تو اسلام میں ماشاءاللہ ہے. لیکن عائشہ اور ابو بکر صدیق, ابھی تو والد بھی موجود ہے ماشاءاللہ, خلافت بھی مل گئی ہے, گورنری بھی, دولتوں کے انبار بھی, ہر طرح سے اگر دیکھیں تو پاور, ہر اتھارٹی, اختیار, عزت, ساری چیزیں موجود ہیں. کیا چیز رکاوٹ بنی؟ حضرت عائشہ صدیقہ خود بھی نہیں کر رہی ہیں شادی اور ابو بکر صدیق بھی نہیں کرا رہے ہیں. قرآن کا وہ حکم ہے, الگ ہے. لیکن میں جو حکمت دینے جا رہا ہوں, فلسفہ دینے جا رہا ہوں, عائشہ کی محبت کی زبان سے پوچھئے, اے لوگوں سنو, محمد نے جو میرے ساتھ جتنے لمحے گزارے ہیں, کائنات لاکھوں مرتبہ پیدا ہو جائے, اس جیسی بیسٹ زندگی مجھے کوئی دنیا کا فرد نہیں دے سکتا. کافی ہے, وافی ہے محمد کی میرے ساتھ ہم نشینی اور قربت. ایک تو وجہ یہ تھی. اچھا, یہی وجہ, یہ زبان سے آپ سنیے, جب شہربانوں سے, یہ شہربانو حضرت امام حسین کی بیوی جب لوٹ کر کے گئیں تو ان کی سہیلیوں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ ابھی یہ ہیں, کیسے سنبھالیں گے بچے وغیرہ, کیسے سنبھالیں گے, آپ شادی کر لیجئے. تو اس وقت بھی مسکرا کر کہا تھا, دیکھیے گا جملے پہ غور کریں, مسکرا کر کہا تھا لڑکا لے اور شادی کر لیتی ہوں, لیکن دھیان رکھنا کہ میں نے جنتی نوجوانوں کے شہزادوں اور سرداروں سے شادی کی ہے, اب ان سے اعلیٰ لڑکا ہے تو میں شادی کرنے کو تیار ہوں. اب ان سے اعلیٰ لڑکا, اب ساری دنیا دنگ رہ گئی. بتائیں, عرب کی وہ بیٹیاں ہیں, ان بے وقوفوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. باپ راضی ہے, خود بیوی راضی ہے. ایک بھی ایسی شکایت بولو کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے, بلکہ صحابہ نے تو پوچھا بھی تھا کہ صبح و شام زندگی بتاؤ مصطفیٰ کی, اور ہزاروں ریلیشن اور ہزاروں رشتہ دار اور قرابت دار ان کے مطلب پاور میں تھے, طاقت میں تھے. اور نبی کے تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے ظاہری طور پر اگر غور کریں تو, کہاں میں تھے, نہ والد گرامی ہیں, سپورٹ تو مکمل طور سے ایسے ہی ختم ہو گیا ہے ظاہری طور پر, صحیح ہے نا. حضرت خدیجہ کا بھی سپورٹ ختم ہو گیا کیونکہ خدیجہ کے بعد کی سب شادیاں ہوئی ہیں نا, تو خدیجہ کا بھی سپورٹ ختم ہو گیا. جناب ابو طالب کا سپورٹ ختم ہو گیا. تو جو ان کے مطلب سپورٹر تھے وہ سب دنیا سے چلے بھی گئے. تو اب تو بہترین موقع بھی تھا نا کہ اگر زبردستی شادی ہوئی ہے یا عیش و آرام کے لیے شادی ہوئی ہے یا کسی مجبوری کے لیے شادی ہوئی ہے, تو اب تو کم سے کم مجبور ہو گئے, معاذ اللہ ظاہری طور پر کوئی سپورٹر نہیں ہے, اب تو اپنی بیٹی کو لے آؤ. لیکن نہیں,
اول خلیفہ کا نقطہ بھی اس کے اندر ہے، اور 1400 برس کے بعد ایسے ناہنجاروں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا اور دکھوا رہا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق ہی کو ہر جگہ ہر لمحہ ترجیح دیا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ کہیں ابو بکر صدیق نہ رہتے سامنے تو بول سکتے تھے لوگ کہ دیکھو دیکھو اسی لیے ناراض ہے، اسی لیے سامنے نہیں ہے، ناراض ہے اسی لیے سامنے نہیں۔ ہر جگہ نبی پاک نے انہی کو ساتھ رکھا، یہاں تک کہ ہجرت کی رات علی جیسی شخصیت کو سلا دیا ہے کانٹے کے بستر پہ ظاہری طور پر اگر دیکھیں، اور ابو بکر صدیق کو لے کر کے گئے۔ ایسے عالم میں بھی 5000 فٹ کی لمبائی پر کاندھے پر اٹھانے والا ابو بکر صدیق، کیا ضرورت تھی، کیا مجبوری تھی ان کے پاس؟ بتائیے کیا مجبوری تھی؟ کچھ نہیں جانتے ہیں، نہ ہسٹوری کو جانتے نہ ہسٹری کو جانتے۔ شادی صرف انجوائے کا نام نہیں ہے، ایک پوتر رشتہ ہے، ایک ثقافتی تہذیب کا مرکزی عنوان ہے، جو عزت جو کہ ماں کی شکل دیتا ہے، جو کہ بہن کی شکل دیتا ہے، جو کہ بیٹیوں کی شکل دیتا ہے، مختلف شکلوں میں یہ بٹی ہوئی چیزوں کا نام شادی ہے۔ کس زاویے سے ان لوگوں نے کہا کہ 9 سال کی عمر سے شادی کر لی؟ تو 9 سال کی عمر سے شادی کرنا اگر ناجائز اور حرام ہوتا تو میرے ریلیجن اور مذہب کے آئینے میں اگر دیکھو کہ کیا صرف نبی ہی نے ایسا کیا؟ اٹھاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہسٹری، 90 بیویاں تھیں، ایک رات میں 90 بیویوں کے پاس جاتے تھے اور ہر بیوی سے جمع فرماتے تھے اور ہر بیوی سے بچے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک رات میں آپ ساری بیویوں کے پاس چکر لگائے اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یہ کہا اے اللہ آج کے اس جمعہ میں اگر مجھے اولاد ہوئی، نرینہ اولاد ہوئی تو میں سب کو مجاہد بناؤں گا۔ سب کو حمل دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ بتائیے، وہ سلیمان جو مصطفیٰ کے غلام ہے 90 بیویوں کے پاس ایک رات میں جا رہے ہیں اور ہر بیوی سے بچے ہو رہے ہیں۔ اور کریں آپ، اللہ پاک نے جب حمل دیا اور بچے جب ہوئے تو بچے جو ہے نا ناقص ہوئے، ظاہری طور پر کہہ ناقص ہوئے۔ اللہ پاک سے کہا اے اللہ ایسا کیسے؟ جواب دیا کہ تم نے انشاءاللہ نہیں کہا، اگر انشاءاللہ کہتے تو سب کو میں مجاہد پیدا کرتا۔ وہ ایک توحیدی پہلو ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ ہسٹری پوری اٹھاؤ آدم سے لے کر کے محمد تک، تو آپ کو آئینہ کی طرح سب نظر آئے گا کہ کوئی شادی ایسی نہیں ہے جس میں مجبوری کا پہلو، بلکہ ایک شادی ایسی حضرت جویریہ کی شادی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ تاریخ اسلام میں کہ جو آئی ہوئی ہے اور یہ سوچ کر قیدی بنا کرتے آئی ہوئی تھی پہلے اعلان سے پہلے، مطلب یہ کہ کسی جنگ سے پکڑی گئی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ نبی کسی غلام سے شادی کرا دیں گے، کسی بھی اپنے صحابی سے شادی کریں، اس انتظار میں تھی کہ کسی کے حوالے کر دیں تو ذرا تاخیر فرما رہے تھے، آقا دل کی دھڑکنوں بھی جانتے ہیں نا، تاخیر فرما رہے تھے تو بول پڑی یا رسول اللہ میرے لائق کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ مطلب اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ سنوانا تھا امت کو، ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا دینا تھا، بیچ دینا تھا۔ نبی نے کہا جو میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور میں تجھے اپنی زوجیت میں لیتا ہوں۔ اب بتائیے کیسی باتیں کھلی ہوں گی ان کی، جو سوچ رہی تھی آئیوری کسی کو بھی دے دیں گے تو ہم کم سے کم گزار تو سکتے زندگی۔ تم کیا سیرت جانو مصطفیٰ جان رحمت کی، راہوں میں جب چلتے تھے تو آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے عورتیں ایسے جب کر لیتی تھی، ہیبت کھاتی تھی، ڈرتی تھی تو نبی سڈنلی پہنچ جاتے تھے اور سینے سے لگا کہتے تھی ماں مت ڈرو، مجھے بھی تجھ جیسی ماں نے جنم دیا۔ اس کو اخلاق کہ مطلب یہ بے مثال کی ایک مثال ہے اخلاق۔ ایسا کوئی اخلاق ہے؟ آج اگر کوئی ہٹما نہیں دکھتا کہ آپ اس طرح سے بولتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سینے سے پہلے لگاتے تھے اور کہتے تھے تجھ جیسی ماں نہیں، ماں نے جنم دیا نہیں کہا، تجھ جیسی ماں پر لفظ پر غور کرے، تجھ پر غور کرے۔ کیا نبی کو اس نے جنم دیا تھا؟ لیکن ایک ڈرتی ہوئی، سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی ایک امتیہ کو کیسا ذہن دیا مصطفیٰ جان رحمت نے، نہیں ہم رحمت للعالمین ہیں تو میری ہر ذات کا ایک ایک لمحہ رحمت سے معمور ہے، مسرور ہے۔ دیکھ لے آج اگر دیکھنا ہسٹری کو دیکھیں، افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی جذبات میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے نگیٹو نظریات کو مطلب دیکھ کر کے اس طرح سے یا تو لائک کر رہے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں۔ آپ اس طرف ہرگز نہ دیکھیے، آپ کا نبی واقعی بیسٹ ہے، آپ کا نبی، ہمارا نبی واقعی کمپلیٹ ہے۔ ہر زاویے سے اللہ کمپلیٹ ان کو بنایا، کسی بھی زاویے سے کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے۔ آج صرف 1 سال کی عمر نہیں، جنوری میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہو اور آپ کی دسمبر میں ہوئی ہو، 1 سال کی وہ چھوٹی کر لی، لیکن اگر 1 سال پہلے آپ سے پیدا ہو جائے، 1 مہینہ پہلے پیدا ہو جائے اور رشتہ لے کر کے آئے
تو سب سے پہلے دیکھیں گے برتھ کتنے کب پیدا ہوئی، فوراً ریجیکٹ کر دیں گے. اور وہاں صرف کنواری رہتی حضرت خدیجہ تو ایک بات تھی، پھر بھی تھی رحمت للعالمین پہ محمول کر لیتے. کنواری نہیں تھی، دو بیاہی تھی. یہاں تک کہ شادی کے بعد پوچھا بھی تھا یا رسول اللہ آپ سے جب شادی کی ہوں تو آپ سے جو اولاد ہے اس کا حکم نہیں پوچھتی ہوں، آپ سے پہلے جو جاہلیت کے زمانے میں نے شادی کی ہے ان سے جو 2 بچے ہمارے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اخبرنی عن ولدین ماتا فی الجاہلیہ، یہ جملہ مشکات کہ بتائیے ان 2 بچوں کے بارے میں جو مجھے ہوئے ہیں دوسرے شوہروں سے، پہلے شوہروں سے، ان 2 بچوں کے بارے میں بتائیے. تو آقا نے فرمایا ہما فی النار، وہ دونوں جہنم میں. زمانے جاہلیت میں کفر کے عالم میں اللہ اللہ رو پڑی. رو پڑنے کے بعد وہ من کا یا رسول اللہ، اور آپ سے جتنی بچے پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا سب جنتی. اور اس کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم. ایمان کے ساتھ اگر ذریت رہے گی تو اپنے والدین سے ایڈ ہو کر کے جائے گی. ماں باپ بھی اگر مومن ہیں اور اولاد اس کی ہے ایمان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ ایڈ ہوگی. لیکن تم نے جوانی جاہلیت کا، نبی بھی روئے تھے. اب غور کریں تو 2 بچے نبی کے سامنے. بچے کیسے ہوتے؟ کیمیکل کے تھے معاذ اللہ؟ نہیں، شوہر ہی سے تو ہوئے تھے. انجوائے ہی کا پہلو لاؤ وہاں پر. لیکن 25 سال کی جوانی ہے اور ابھی ابو طالب کا سپورٹ بھی ہے. وہ ابو طالب جن کو سب فالو کرتے ہیں، ان کی اقتدار کو سب فالو کرتے ہیں. ابو جہل جیسا شخص فالو کرتا ہے. دنیا میں جس بھی لڑکی سے چاہتے شادی کر سکتے تھے. 25 سال کا حسین خوبصورت، لیکن نہیں. خدیجہ الکبریٰ نے جو سب کو ٹھکرایا تھا، انہوں نے جب بھیجا تو قبول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ہم لا کر تجھے دیتے ہیں 35 سال مطلب 15 سال کی ایک بڑھیا کو، اور تم شادی کرو گے؟ جس نبی کو تو رنگیلا کہہ رہا معاذ اللہ رب العالمین، لعنت ہے تیرے اوپر. کیا ملے گا وہ تو جان. میں نے ابھی ملک پیٹ میں جملہ کہا، نبی کو صرف مجنو کہا تھا ولید بن مغیرہ نے. صرف مجنو اس سے تو زیادہ خطرناک نہیں ہے، کیونکہ مجنو میں ایک پرسنل پہلو ہے، لیکن رنگیلا میں ڈائریکٹ حملہ ہے مصطفیٰ کے کلچر پر، مصطفیٰ کی عصمت پر، آپ کی عفت اور عزت پر حملہ کیا ان کا کلچر صحیح نہیں. اب غور کریں. لیکن ولید بن مغیرہ نے صرف مجنو کہا تھا تو اللہ پاک نے اس مجنو کی رد میں 10 آیت کریمہ اتاری اور 10 گالیوں سے، اب نوازا تو نہیں بول سکتے، 10 گالیاں پیش کی کہ تو میرے نبی کو مجنو کہتا ہے. ماں انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی ان کی طرف مت دیکھ، میری طرف دیکھ. میرے کرم سے آپ مجنو نہیں، میرے کرم سے آپ مجنو نہیں. مجنو ایک ایزی لفظ ہے بابا. ہم اپنے بچوں کو بھی بولتے کیا مجنو کی طرح کر رہا، کیا دیوانے کی طرح کر رہا، مجنو دیوانہ. تو لفظ مجنو کہا تھا تو اللہ پاک نے برداشت نہیں کیا، اور یہاں تک غصہ آیا کہ آخری میں کہہ دیا تیری اصل میں خطا ہے، تو حرامی النسل ہے. یہ بھاونا تک چھوڑ دیا اس لفظ مجنو کی وجہ سے. سوچئے رنگیلا رسول کہنے والے کملیش تیواری کا کیا حال ہوگا. لیکن جانتے ہیں یہ جو آج کچھ نہیں کر رہا ہے اللہ، یہ ہمیں سزا دے رہا ہے، یہ ہماری بدعمالیہ ہے. عشق مصطفیٰ کا نام ہم صرف لیتے ہیں لیکن ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے ویسا جیسا ہونا چاہیے تھا. اور کریں آپ بدر کے بعد ایک جنگ ہوئی ہے احد. جنگ احد میں صحابہ کرام کو ظاہری شکست ہوئی، یہاں تک کہ مصطفیٰ کا چہرہ نمونہار ہوا. دندان مبارک کا بھی مسئلہ یہی پر آیا. جانتے ہیں کیوں ہوا تھا؟ عدم اطاعت کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو کیوں ایسا ہوا یا رسول اللہ؟ بے اسلحہ کے ہم جیت گئے تھے وہاں، یہاں تو اسلحے ہتھیار بھی تھے، پھر بھی کیوں؟ اور جب ہم جیت چکے تھے تو ساز و سامان مطلب لوٹ رہے تھے، لے رہے تھے. پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا. اس طرح سے بولے آپ نے ایک ہی جملہ کہا کہ سنو، صرف اس لیے ہوا کہ نبی نے کیا کہا تھا پہلے راؤنڈ میں کہ جو کچھ بھی ہو جائے میرا سیکنڈ فرمان آنے تک کچھ بھی کہیں بھی کسی بھی طرح سے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہونا، ہلنا. تو عدم اطاعت کی وجہ سے، نبی کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، دیکھیے گا یہ دن دیکھنا پڑا ہے. آج بھی سن لیجئے کملیش تیواری پر جو عذاب نہیں آ رہا ہے، اتنا بڑا جملہ کہنے کے باوجود یہ صرف ہماری وجہ
وجہ بنے ہوئے ہیں. ہمارا گھر، ہمارا در، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی صرف نام کی نمازی، صرف نام کے عاشق، صرف نام کی غلامی اور اسی عدم اطاعت اور اسی نام و نمود کی بنیاد پر آج یہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے قہر کو روکے ہوا ہے اور دکھا رہا ہے. کل جب نبی کو ہم لہو لہان کر سکتے ہیں تیری عدم اطاعت کی وجہ سے، تو دیکھ ایک مجنوں کہنے والے کو ہم نے کتنا بڑا پردہ فاش کیا تھا. اتنا بڑا جملہ کہنے کے باوجود ہم عذاب نہیں دے رہے ان کو. سوچ لے، آج بھی تمہیں تمہاری عظمت رفتہ چاہتے ہو تو جھکو. آج بھی صرف نام کے غلام نہ بنو، نام کے عاشق نہ بنو، سچے عاشق بنو، پکے عاشق بنو، جلوت میں عاشق بنو، خلوت میں عاشق بنو. تنہائی ہو، کسی بھی صورت ہو، عشق کا دم بھرو تو ریئلٹی کے ساتھ دم بھرو. سنت کا نام لو تو ریئلٹی کے ساتھ نام لو. ورنہ دیکھو اور بھی برے برے دن آنے والے. یہ بول رہے تھے ارے تو پوری دنیا آج اسلام کے خلاف ہے. آج نہیں ہے، پوری دنیا حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک خلاف ہوتی ہی رہے گی. آپ جانتے ہیں بھنڈی خریدنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خراب بھنڈی کو الگ کرتے ہیں، اچھے اچھے بھنڈی کو اوپر لیتے ہیں. ہاں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ خراب بھنڈی لے لو، خراب نہیں. تو ہر اچھی چیز پر ہر ایک کی نظر ہو، اچھوں کی ہو یا نہ ہو، بروں کی تو پہلی نظر ہوتی. یہودی کا اعلان ہو چکا ہے. قرآن پاک پارہ نمبر 6 کی لاسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں گے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. کہ اے حبیب آپ ضرور دیکھیں گے کہ ایمان والے نبی کے جو شاخ ہیں، نبی کے جو سچے عاشق اور غلام ہیں، ان کا سب سے بدترین دشمن کون ہوگا؟ یہودی ہوگا اور نصرانی. قرآن کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، نہ بنانا. وہ 99% بھی تیرے سپورٹ میں آ جائے تب بھی نہ بنانا. وہ دشمن اسلام اور دشمن بانی اسلام ہے، یہ میں نے لکھ دیا ہے. اب اس زمانے میں آیت کریمہ اتری، 1400 برس کے بعد آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا کس وکاس کی امید رکھیں گے آپ؟ کس چیز کی آپ امید رکھیں گے؟ نہیں، آپ کو ہم کو سدھرنا ہوگا عشق کی بنیاد پر. درس قرآن میں ابھی میں نے عورتوں کے درس میں دیا ہے 1 لاکھ تک درود پاک پڑھنا ہے. اور یہ اس کو آپ مطلب مجبوری نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں تم درود پڑھو. تو درود پڑھنے کا حکم ایمان والوں کو دے رہا اللہ تعالیٰ. میں تو صرف اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، بس میں تو اس کو واضح کر رہا ہوں. 12 ربیع الاول تک کون مومن ہوگا، کون مومن ہوگا جو کم سے کم 1 لاکھ درود پاک نبی پر پڑھے؟ آج تو کم سے کم اپنے عشق کو دکھاؤ کہ چلو احد میں ہم نے دیکھ لیا نبی کو لہو لہان. ٹھیک ہے، ہم 1400 برس کے بعد اس صدی میں ہم دیکھ لیا یا رسول اللہ قبل اشتباری پر کچھ نہیں ہوا آپ کی وجہ سے. سرکار ہم صدق دل سے رجوع لاتے ہیں، صدق دل سے ہم آپ کے عشق کا سچا ہم بن کر دکھائیں گے. سرکار ہم نے آپ اس سال پیش کیے ہیں درود پاک، آئندہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے اچھی طرح، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہم حاصل کریں گے. جو کچھ آپ کا منشا اور مرضی ہے ہم کرنے کو تیار ہیں. آپ صرف ہونٹ ہلا کر کہہ دیجیے اللہ سے کہ ہمیں توفیق ملے. ہم بے رخ ہیں، بے توجہ ہیں، یہ سچ ہے، لیکن ہم بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں. وہ خالق ہے، کامل توجہ والا ہے، وہ کامل توفیق والا ہے. ہم ناکام ہیں تو وہ تو کامیاب کرنے والا ہے، وہ کامیاب کرنے والا ہے. فوز عظیم کو دینے والا وہی ہے. ہم بے توجہ ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے آپ پر یہ سب اتہامات ہو رہے ہیں. یہ سچ ہے کہ وہ آپ پر کچھ نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں ان کی سزا مل رہی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عاشق اور معشوق میں کسی کو بھی تکلیف پہنچے دل دکھتا ہے کسی ایک کا ضرور. عاشق کو پہنچے تو معشوق کا دکھتا، معشوق کو پہنچے تو عاشق کا. آپ کے لیے نبی روئے ہیں، صحیح ہے، گفاؤں میں روئے ہیں، خلوتوں میں روئے ہیں. دل دکھا ہے تب تو روئے ہیں. اللہ پاک جب کہے گا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے. اس وقت بھی نبی یہ نہیں کہیں گے کہ پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے. نہیں، کہ اللہ میری امت کی مجھے فکر ہے. حبیب آپ روا مت کرو. سورہ کہف میں صاف کہہ دیا آپ روا مت کرو، آپ کا رونا مجھے کھل جاتا ہے. آپ روا مت کرو. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اس وقت بھی نبی نے رو کر کے ایک جملہ کہا تھا کہ نہیں، ہم راضی ہوں گے ہی نہیں. ایک بھی گنہگار اگر جہنم میں ہوگا اور میں اس کو جنت میں جب تک ڈال نہ دوں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا. سوچیے، آپ نبی کو عاشق سمجھو یا معشوق سمجھو، نبی کو محب سمجھو یا محبوب سمجھو. نبی آپ کے لیے روئے ہیں. آپ کتنا روئے ہیں نبی کے لیے؟ دلیل پوچھتے ہو یار عشق کی، دلیل پوچھتے ہو محبت کی، دلیل پوچھتے ہو صلاۃ و سلام کی؟ نہیں.
کے رونے کی دلیل کہ میں نبی کیوں رو رہا ہوں تمہارے لیے، کیوں نہیں رو رہا ہوں؟ کبھی پوچھا نہیں. بخشے جانے کے لیے دلیل مت، دل سے مصطفیٰ کے لیے رو، دل سے رو مصطفیٰ کے لیے. حضرت بلال ابن حارث مزنی ہے جو قبیلہ مزن سے تعلق رکھتے ہیں، جلیل القدر صحابی، البدایہ والنہایہ کی بڑی عظیم روایت ہے. ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے. بارگاہ رسالت میں پہنچے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما گئے، روضہ رسول پر ہے. غور کریں آپ، جب سامنے ہوں گے تو کیا ہوگا اب غور کر سکتے ہیں. انتقال کے بعد روضہ رسول پر ہے. یا رسول اللہ آپ نے جو کہا، ایک دم ایسی بات کریں سرکار، آپ نے جو کہا ہم نے سنا، آپ نے جو بھی لایا ہم نے مانا، اطاعت جو بھی جس طرح سے بھی کرنی تھی ہم نے آپ کی حکم کی اطاعت ہر حال میں کی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت آپ نے سنایا ہے یا رسول اللہ، وہی سورہ نساء کی آیت نمبر 64، بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ، کہ لوگوں اے مومنوں اگر گناہ واقع ہو جائے تو مسجد میں مت آنا، در رسول پہ پہنچ کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرنا. سرکار بس اسی آیت نے مجھے آپ کی بارگاہ تک پہنچایا. میں گناہ گار، میں گناہ کر کے آپ تک پہنچا. بلکہ ایک عربی کا بھی قصے ہے، تفسیر قرطبی میں، تفسیر ابن کثیر میں بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہ جملہ بولنا تھا، بولتے بولتے سو گئے، نیند آ گئی. اسی میں قبر سے آواز آئی، فنودی من القبر انہ قد غفر لک، قبر سے آواز آئی جا تیری بخشش ہو، تیرے گناہ معاف ہو گئے. پوچھا دلیل کس نے؟ نہ نبی نے پوچھا نہ صحابی نے پوچھا. عشق میں پوچھا نہیں جاتا ہے. اور آپ اپنے پرسنل لائف کو جنتی سے کوٹ کرنے کے لیے آپ دلیل پوچھتے ہو. یا کیوں روئے نبی؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ رشتہ دار ہو نبی کے، آل رسول ہو، آپ اولاد مصطفیٰ ہو، کیوں روئے نبی آپ کے لیے؟ امتی کہہ کر مولا میری امت میری امت، کیوں روئے؟ بتائیے کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ امت نہیں ہے آپ، اور جب امت ہے تو نبی اپنا حق ادا کر رہے ہیں تو ایک سائڈ سے کیوں حق کو دیکھ رہے ہو تم؟ اور وہ بھی دیکھ رہے ہو ایسا کہ وہ نبی جو تجھے نعمت مغفرت دے دی ہے اس کو بھی نہیں بچا پا رہے ہو. اس کے بچانے کا کیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہی یہی عنوان تھا. نبی پر درود پڑھو، نبی پر سلام پڑھو، نبی کو رسپیکٹ دو، نبی کو سمجھو اپنے دل میں، نبی کو مانو اپنے دل سے، نبی کی عزت کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کے خلاف نہ سنو. 1400 برس پہلے ارے تو پیدا نہیں ہوا تھا، تجھے انہوں نے یاد کیا. 1400 برس کے بعد تو ان کے خلاف سن رہا ہے، تو ان کے خلاف دلیل مانگ رہا ہے. نہیں، پرسنل فائدہ نظر آ رہا ہے. مغفرت تیری ہوگی، بخشش تیری ہوگی. کسی بھی زاویے سے آپ اللہ کی پہچان کرا دو کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے. صحابہ کرام نے پوچھنا بھی چاہا تھا تو آقا نے اس طرح اشارہ کر کے کہا تھا بس مجھے دیکھو، سمجھو کہ اللہ کو دیکھ لو، آگے مت بڑھو. وہ صحابہ جو اولیاء اللہ کی بنیاد ہے، رأس الاولیاء ہے. ولیاں جتنے بھی قیامت تک آئیں گے صحابہ سے بڑھ نہیں سکتے. صحابہ ولیوں کے معیار ہے، بنیاد ہے. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ وہ صحابہ پوچھنا چاہے اللہ کیسا، اللہ کیوں کا، یہ کچھ نہیں. صحابہ جب پوچھے اور نبی نے کہا تم پتہ نہیں پوچھو، میں پتہ ہوں، میں پتہ ہوں. مجھے دیکھو اور پڑھو نماز، مجھے دیکھو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، نماز پڑھو. مجھے دیکھو پڑھتا ہوا کرو، مجھے دیکھو کرتا ہوا کرو. دیکھا صحابہ کرام نے پوچھا امت کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے. ورنہ صحابہ کرام تو انتظار کرتے تھے کہ کوئی بھی نبی کی زاویہ، نبی کے سامنے سے آ جائے. عبداللہ ابن عمر نہیں جانتے آپ کون سے صحابہ ہیں؟ تقویٰ میں ایک عنوان بنا ہوا ہے، تقویٰ ابن عمر، عنوان بنا ہوا، بے مثال تقویٰ، بے مثال اتباع رسالت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہیتا صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہ ایک راستے سے ایسے گھوڑے پر گزر رہے، گزرتے گزرتے ایک درخت کے پاس جا کر کے طواف کرائے درخت کو، وہ گھوڑے کو چکر لگائے. ان لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ ہم لوگوں کو کھڑا کر دیا اور چکر لگا کے آ گئے. ہم کہیں یہ بات نہیں ہے، توجہ دیجیے، یہ بات نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی اطاعت ہے. یہ کیسی اطاعت؟ ہاں میں نے ایک مرتبہ نبی کو ایسا کرتا دیکھا تھا.
کوئی ڈسکس کیا؟ کوئی ڈسکس نہیں. یہ محبت اپنا جو پرسنل پہلو ہے جانتے تھے کہ نبی کی ہر ادا پر قربان ہونا ہی مغفرت کی دلیل ہے. ہر ادا پر ادائے مصطفیٰ پر قربان ہونا. لیکن دلیل پوچھتے ہیں ایسا کرے تو کہاں ہے، ایسا کرے تو کہاں ہے. ارے جو بھی کر رہے ہو یاد کر لو نا، یہ سمجھتے ہوئے کہ نبی خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو. اللہ کو راضی کرنا ہو، نبی کو خوش کرنا ہو، اطاعت خدا اطاعت رسول کے جذبے میں سرشار ہو کر کرو گے، ارے 50 رکعت بھی پڑھ لو گے نا قبول ہو جائے گی. حضرت ایوب علیہ السلام چوتھی رکعت کے لیے جب مغرب میں کھڑے ہوئے تھے نا، فتح الباری کی ایک روایت بول رہا ہوں اور اسی سے آپ دلیل پکڑیے گا، مغرب کی سب سے پہلی نماز جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام پڑھی مغرب کی نماز. جب ان کو شفا ملی نا، بار نمبر 23 کی تفسیر میں آپ دیکھیے گا کہ ارکس برجلی کا اپنے پاؤں کو مارو، ہاتھا مغتسل بارد و شراب، ٹھنڈا پانی نکلے گا، پینا بھی اس کو پیو گے تو اندر کا بھی ظاہری طور پر صاف ہو جائے گا اور جسم بھی ظاہری طور پر صاف ہو جائے گا، شفا ہے وغیرہ. اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے. تو جب یہ مل گئی شفا تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک رکعت پڑھا، دوسری رکعت پڑھا، تیسری رکعت پڑھا، تیسری رکعت میں گر گئے، کمزور نقاہت والے تھے. آواز آئی ایوب 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہو، جا میں نے تجھے 4 کا ثواب دیا، لیکن میں تجھے منظور رکھتا ہوں، مقصود رکھتا ہوں، پڑھنا جتنا چاہتے ہو اتنے ہی کا ثواب دوں گا. رضا نیت میں ہو، مقصود نیت میں ہو، کوانٹیٹی نیت میں نہ ہو. نیت آپ کی صحیح ہے تو آپ اللہ کو جب دھیان میں رکھیں گے، رسول کی رضا کو دھیان میں رکھیں گے تو یہ کیوں، یہ چرا، یہ چنی، یہ سب نظریے میں نہیں آئے. اسی لیے ہم ناکام ہوں.